ایران اپنی وارفیئر ٹیکنالوجی سے پوری دنیا کو سرپرائز پر سرپرائز دے رہا ہے اور اب اس نے ایک بار پھر پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے اپنے اس نئے شاہکار کو سامنے لا کر جو اس نے سمندر کی تہ میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، ایران نے کیا یہ ہے کہ اس نے سی بیڈ پہ اپنے میزائل کے سسٹمز کو سیٹ کر دیا ہے اور وہاں کے اس کو لانچنگ پیڈ کے طور پہ اب سی بیڈ کو وہ یوز کرے گا، یعنی آسان الفاظ میں سمندر کی تہ میں میزائل نصب کر دیے گئے ہیں، ان کو کامیابی سے چلانے کا مظاہرہ بھی کیا ہوا ہے اور اس کے بعد اب چونکہ اس پہ اس کی گرفت ایران کی مضبوط ہے، اس لیے اس نے دیکھا ہے کہ آبنائے ہرمز پہ چونکہ تھوڑا تھوڑا کر پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے یو ایس کی جانب سے کہ ان کی نیوی شاید یہاں آ کر اٹیک کر سکتی ہے اور کمرشل جو کمرشل ویسلز ہیں ان کو ایسکارٹ کر کے اپنی حفاظتی تحویل میں لے کر آبنائے ہرمز پار کرا سکتی ہے، تو اس نے اس موقع پر بہت ہی گرم لوہے پر ایک چوٹ ماری ہے اور اپنا ایک نیا پتہ شو کیا ہے جو وارفیئر سے متعلق ہے، اور اس میں بتایا یہ ہے کہ ہم نے سمندر کی تہ میں میزائل کا پورا ایک نظام لگا دیا ہے اور یہ اب آنے والے کسی بھی دشمن کو پلک جھپکتے میں دبوچ لے گا اور اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ آبنائے ہرمز کے ارد گرد جو ایران نے بچھائی ہوئی ہیں بارودی سرنگیں، اس کے علاوہ ایک الگ سیٹ اپ ہے جو یہاں پر لگایا گیا ہے۔ ان میزائلز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ سب مرینز سے فائر کیے جائیں گے اور ان کی جو غدیر سب ہے اس کو وہاں سے اس کے ذریعے اس کو لانچ کیا جائے گا اور اس کا کامیاب مظاہرہ کیا گیا ہے۔ یہ 100 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے نکلتا ہے سمندر کا سینہ چیر کر اور پھر باہر نکلنے کے بعد یہ دشمن پر حملہ کرتا ہے اور اس میں تقریباً 2000 کلو گرام تک جو ہے وہ بارودی مواد اور ایکسپلوسیو جو ہے وہ یہ اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، اور یہ انتہائی کسی شپ کو تباہ کرنے کے لیے اور کسی بڑے بحری بیڑے کو نشانہ بنانے کے لیے یہ بہت کافی ہے اتنا بارودی مواد۔ اب چونکہ آبنائے ہرمز ایک ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، صدر ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں امریکہ کے کہ ایران کی نیوی کو کہ آپ جائیں اس کو نشانہ بنائیں، وہاں پہ جتنی بھی ان کی بحریہ ہے، پہلے انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ ایران کی تو بحریہ ہی ختم کر دی گئی ہے بار بار اس کو نشانہ بنا کے، اور ہم نے بارودی سرنگیں بھی گزشتہ روز انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے وہ بھی صاف کر دی ہیں، تباہ کر دی ہیں، اڑا دی ہیں، تو اب وہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمت کرو تھوڑا سا آگے آؤ۔ یہ کمرشل ویسلز کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ کمرشل ویسلز کیسے آگے آئیں گی جب یو ایس کی نیوی اپنے جدید ترین ہتھیاروں اور جدید ترین جو بحری جہاز ہیں، طیارہ بردار جہاز ہیں، ان کے ساتھ اور بہترین نیویگیشن سسٹمز کے ساتھ، سیٹلائٹ سسٹمز کے ساتھ، جیمنگ سسٹمز کے ساتھ، وہ جب آگے نہیں آ پا رہے خلیج فارس میں، اور خلیج فارس سے آگے جا کے آبنائے ہرمز کے قریب پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، تو یہ کمرشل ویسلز کیسے اپنے طور پہ جو غیر مسلح بھی ہیں آگے آ سکتی ہیں؟ اس وارننگ کے بعد جو ایرانی پاسداران انقلاب نے بہت کلیئرلی دی ہوئی ہے کہ کسی بھی طرح اگر انہوں نے اپنے سسٹم کے ذریعے آگے آنے کی کوشش کی ویسلز نے تو انہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ اسی کے بعد جو آبنائے ہرمز پہ چونکہ ٹریڈ رکی ہوئی ہے، آئل ٹریڈ بھی رکی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کسی قسم کی انرجی سپلائیز اس کے روٹ کے تھرو نہیں ہو پا رہی۔ 33 کلومیٹر یہ چوڑی راہداری ہے تجارتی، اور یہ آبنائے ہرمز کہلاتی ہے، اور آبنائے ہرمز جو ہے بیسیکلی خلیج فارس اور خلیج عمان کو ملا رہا ہے۔ اب یہاں سے کوئی ایشیا کی طرف کوئی کارگوز نہیں جا سکتے، ایشیا سے کوئی کارگو جو ہے وہ آگے یورپ کی طرف نہیں جا سکتا، تو چونکہ سارے کارگوز رکے ہوئے ہیں اس لیے ایک بدترین انرجی کرائسس پوری دنیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پر ایشین کنٹریز کے اندر بہت زیادہ ہے۔ گزشتہ روز ہم نے بتایا بھی تھا کہ بھارت میں جو ہے وہ گیس ختم ہو گئی ہے کیونکہ ان کے جو ان کے کارگوز تھے اور ایل پی جی کے لیے جو ان کی سپلائیز تھیں وہ ساری کٹ ہو چکی ہیں، اور وہاں پہ نہ مردے جلانے کے لیے گیس ہے، نہ روٹی پکانے کے لیے گیس ہے، جو زندہ لوگ ہیں وہ بھی تکلیف میں ہیں، جو مر چکے ہیں وہ بھی اپنی آخری رسومات کے ان کے پیارے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اب ایرانی پاسداران انقلاب نے اس کو یقینی بنایا ہے کہ آبنائے ہرمز سمندر میں ہونے والی جو سب سے بڑی بحری جنگ ہے اس میں ابھی تک اس کا پلڑا بہت زیادہ بھاری ہے، اور ابھی تک امریکہ کی نیوی اتنی ہمت نہیں کر سکی کہ وہ آبنائے ہرمز کے قریب آنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ خلیج فارس میں بھی کچھ آگے تک نہیں آ پا رہی۔ ابراہم لنکن نے کوشش کی تھی کہ وہ اپنا فاصلہ ایران سے کم کرنے کی کوشش کرے، اس کے جواب میں کچھ ایسے اٹیکس کیے گئے اور اس کو ایسا باندھ کے مارا گیا ایران کی جانب سے جو دنیا کے لیے مثال ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ امریکی بحری بیڑے کو کسی نے نشانہ بنایا ہو، کیونکہ وہ طاقت کا سرچشمہ تھا، انتہائی جدید جہاز تھا، اور اس پہ جو اس قدر بھیانک اور بڑا حملہ کیا گیا اس کے بعد اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اور اس کو 2000
किलोमीटर दूर ईरान से जाना पड़ा। और अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो अब्राहम लिंकन है, उनका बहरी बेड़ा, वो इस वक्त अमेरिका वापस ले जाया जा रहा है और उसको रिप्लेस करेगा H.W. बुश, उनका एक बहरी बेड़ा, जो कि यहाँ पे जराल्ड आर फोर्ड के साथ मिलकर यहाँ अपनी अस्करी क़ुव्वत को किसी तरह बैलेंस करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब तक हो ये रहा है कि जो समंदरी जो महाज था समंदर का, वो बहुत ज़्यादा अमेरिका के हक़ में था, ऐसा लगता था। लेकिन ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसको इंश्योर किया कि समंदर में उसको इस तरह अमेरिका को इंगेज किया जाए कि वो बिल्कुल करीब ना आ सके, ऑयल ट्रेड को बिल्कुल बहाल ना करा सके। और ऑयल ट्रेड को मुसलसल सस्पेंड रखने से ईरान को बहुत बड़ा मार्जिन मिल रहा है, बहुत फ़ायदा हो रहा है और उसकी बात अब पूरी दुनिया तक सुनी जा रही है। पूरी दुनिया उसके ख़िलाफ़ जो हमले हो रहे हैं उस पर, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही है, क्योंकि उसकी अपनी भी कुछ रगें ऐसी हैं जो दुख रही हैं ऑयल सप्लाईज़ के ज़रिए। और इसी तरह सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और इराक़, इसकी ऑयल नर्व को भी काट दिया गया है इसी आबनाए हुर्मुज़ को बंद करके, और वहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रही, बल्कि अब ऑयल प्रोडक्शन भी बंद होती जा रही है। तो ईरान का ये जो सरप्राइज़ है, जो उसने सी बेड से मिसाइल्स को फायर किया है और उसने वहाँ पे बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, इसके अलावा नेविगेशन सिस्टम को जैम करके जो उसने बहुत से सरप्राइजेस पिछले कुछ अरसे के दौरान खलीज फ़ारस में आबनाए हुर्मुज़ के आसपास दिए हैं। तो आने वाले दिन यही बता रहे हैं कि जो अमरीकी बहरिया है वो इससे अभी दूर रहेगी और कमर्शियल वेसल्स आबनाए हुर्मुज़ पार नहीं कर सकेंगी। और जो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आने वाले दिन तेल के हवाले से कैसे होंगे और ऑयल का ये जो क्राइसिस है दुनिया भर में, क्या ये रिजॉल्व हो सकेगा। कुछ खबरों को अगर जोड़ा जाए तो अंदाज़ा ये होता है कि आबनाए हुर्मुज़ अभी कुछ अरसे नहीं खोली जाएगी और ईरान वाज़े तौर पे कह चुका है कि वो $200 तक जाता देख रहा है इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइसेस को, और अभी ये $150 भी नहीं गई हैं। तो आने वाले दिन बहुत ही सख्त हो सकते हैं, बहुत ही कर्बनाक हो सकते हैं और पूरी दुनिया की मईशत जो इस वक्त लरज़ रही है वो आने वाले दिनों में मज़ीद इसके झटके सहने पर मजबूर होगी।